اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو کسی انسان پر ظاہر ہو جائیں تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے بے شمار ہدایات اور نصیحتیں فرمائی ہیں، جن کا مقصد انسان کو گناہوں سے بچانا اور نیکی کے راستے پر گامزن کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان اعمال کی نشاندہی کی جو اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتے ہیں، بلکہ ان اعمال اور نشانیوں کا بھی ذکر فرمایا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم ارشاد یہ ہے کہ جب کسی انسان پر کچھ مخصوص نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ یہ نشانیاں اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ وہ شخص اپنے اعمال اور رویوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو چکا ہے اور ہدایت کی روشنی سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ حدیث نہایت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ نہ صرف انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی تلقین کرتی ہے، بلکہ ان نشانیوں سے بچنے کی بھی تاکید کرتی ہے۔ اس میں بیان کردہ نشانیاں انسان کو خبردار کرتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے، اپنے رویوں کی اصلاح کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان نشانیوں کو گہرائی سے سمجھے اور ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کی رحمت انہی لوگوں کے لیے ہے جو خلوص دل سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں۔ ان نشانیوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان غفلت سے بیدار ہو اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ یہ نشانیاں صرف تنبیہ کے لیے نہیں بلکہ ایک سبق ہیں جو ہمیں اپنے اعمال کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ان نشانیوں کو سمجھنا اور ان سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو اگر کسی انسان میں ظاہر ہو جائیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ یہ نشانیاں اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ انسان اپنی غفلت، گناہوں اور بری عادتوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو چکا ہے۔ ان نشانیوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان سے سبق حاصل کرے اور اپنی زندگی میں بہتری لائے تاکہ اللہ کی رضا اور رحمت دوبارہ حاصل کر سکے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان نشانیوں کو گہرائی سے سمجھے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر کم ہو جائے۔ جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے اور سکون کا ذریعہ ہے، لیکن جب کوئی شخص ذکر الہی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کی زندگی میں بھی برکتی آ جاتی ہے اور اس کا دل دنیاوی لذتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل انسان کو مزید گناہوں کی طرف لے جاتی ہے اور اس کے دل میں خشیت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان نماز کو ترک کر دے یا اس میں لاپرواہی برتے۔ نماز دین کا ستون ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی آخرت کو خود ہی برباد کر لیتا ہے۔ نماز انسان کو برائی اور گناہوں سے روکتی ہے، لیکن جب کوئی شخص اس فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نماز کی پابندی چھوڑنا
اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل ایمان کی روشنی سے خالی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے اور اس سے غفلت اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جھوٹ بولنا انسان کی عادت بن جائے۔ جھوٹ بولنا ایک ایسا کبیرہ ہے اور یہ انسان کے کردار کو خراب کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا شخص نہ صرف اپنے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ لوگوں کے اعتماد کو بھی کھو دیتا ہے۔ جھوٹ شیطان کی صفت ہے اور جو شخص جھوٹ کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ انسان کی زندگی کو بے سکونی اور فساد کا شکار بنا دیتا ہے اور اسے آخرت میں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سچائی ایمان کی علامت ہے اور جھوٹ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ والدین کی خدمت اور ان کا احترام اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور ان کی نافرمانی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں یا ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ والدین کی دعائیں انسان کی کامیابی اور سکون کا ذریعہ ہیں اور ان کی بد دعائیں زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ انسان ظلم کرے اور دوسروں کے حقوق غصب کرے۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جو شخص دوسروں پر زیادتی کرتا ہے، ان کے مال کو ناجائز طریقوں سے لیتا ہے یا انہیں نقصان پہنچاتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظلم کرنے والا شخص نہ صرف اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ظالموں کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ ظلم سے بچنا اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ انسان حرام کمائی کرے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ حرام مال کمانا نہ صرف انسان کے اعمال کو خراب کرتا ہے بلکہ اس کی دعاؤں کی قبولیت کو بھی روکتا ہے۔ جو شخص حرام ذرائع سے روزی کماتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنتا ہے۔ حرام کمائی سے زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی روحانیت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام مال کو جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے اور اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ انسان برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ بری صحبت انسان کی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے اور اسے گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ جو شخص برے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے وہ ان کی عادتیں اپنا لیتا ہے اور نیکی سے دور ہو جاتا ہے۔ بری صحبت انسان کو گمراہی کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے اور اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں برے دوستوں کو آخرت میں حسرت اور افسوس کا سبب قرار دیا گیا ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ آٹھویں نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد ندامت محسوس نہ کرے۔ گناہ پر شرمندگی اور توبہ کا فقدان اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ندامت کے بغیر توبہ ممکن نہیں۔ جو شخص گناہ کرنے کے باوجود بے حس رہتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ندامت کے بغیر گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور انسان مزید گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نویں نشانی یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت سے دور ہو جائے۔ قرآن اور حدیث انسان کی رہنمائی کے لیے ہیں اور ان سے غفلت اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے، اس کی تعلیمات کو نظر انداز کرتا ہے یا اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس سے دوری دنیا و آخرت میں نقصان کا باعث بنتی ہے۔
10ویں نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ کی نشانیوں سے سبق نہ لے۔ اللہ کی نشانیاں جیسے بیماری، مشکلات یا موت انسان کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ جو شخص ان نشانیوں سے سبق نہیں لیتا وہ اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتا، وہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں انسان کو نیکی کی طرف بلاتی ہیں اور ان سے سبق نہ لینا دل کی سختی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ یہ 10 نشانیاں اس بات کی علامت ہیں کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے۔ ان نشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، اللہ سے معافی مانگے اور نیکی کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ بے حد رحم کرنے والا ہے اور وہ سچی توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان نشانیوں کو اپنی زندگی میں دیکھے تو اسے فوراً اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ رحمت الہی کے دائرے میں آ سکے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ کوشش قبول فرمائے۔ برائے مہربانی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔